میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات میں بھی ملے گا، تم کو انجیل میں بھی ملے گا، تم کو تمام آسمانی کتابوں میں ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور میرا نبی تم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے مکت کرتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ اگر جہیز کی یہ حرص اور لالچ اگر آپ کے اندر ہے تو یاد رکھو پھر آپ مرد نہیں ہیں، اس لیے کہ قرآن کیا کہتا ہے، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مرد عورت کے اوپر حاکم ہے، مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے اوپر حاکم بنایا، قوام بنایا، اس کا گارجین بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ مرد خرچ کرتا ہے، مرد بیوی کا خرچ اٹھاتا ہے۔ جس مرد کو یہ انتظار ہو کہ میری بیوی 5 لاکھ روپیہ لائے گی تب میں شادی کروں گا، تو وہ مرد کہاں ہے؟ اس کو تو چوڑی پہن لینا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ مرد تو وہ ہے جو اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے، جو اپنی بیوی کو کھلائے اور پلائے، اور اسی لیے اللہ نے مرد کو عورت کے اوپر حاکم بنایا ہے۔ اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اللہ نے مرد کو حکم دیا ہے کہ تو اپنی بیوی کے اوپر خرچ کر، اپنی بیوی کے کپڑے کا، اس کے کھانے کا، اس کے رہنے کا تو انتظام۔ ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، لوگ سوال کرتے ہیں لڑکے سے، کیا کیا تجھے ملا جہیز؟ یہ پوچھتے ہیں کیا کیا تجھے ملا، کتنا کیش ملا، 2 ویلر ملی کہ 4 ویلر ملی، فریج کتنے لیٹر والی ملی، الماری کیسے ملی، مسیری کیسے ملی؟ ہم لڑکوں سے سوال کرتے ہیں۔ آئیے ذرا نبی کے دور میں چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابی عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں ہجرت کر کے، بالکل کنگال ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ایک پیسہ بھی ان کی جیب میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کا بھائی چارہ کرتے ہیں، مکہ کے مہاجروں کو مدینہ کے انصاریوں کے ساتھ آپ بھائی چارہ کرتے ہیں۔ ہم تو اپنے سگے بھائی کی جائیداد اور اس کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک فٹ زمین کے لیے، ایک انچ زمین کے لیے بھائی بھائی میں مقدمہ چلتا ہے ہمارے یہاں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے انصاریوں اور مکہ کے مہاجروں کا بھائی چارہ کیا، کوئی رشتہ نہیں تھا، لیکن جب نبی نے ایک آواز میں کہہ دیا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، اپنے سگے بھائی سے بڑھ کر کے انہوں نے اپنے مہاجر بھائی کو اس کا حق دیا۔ یہ مثال قائم ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف کا بھائی چارہ اللہ کے نبی نے سعد بن ربیع کے ساتھ کرایا۔ سعد بن ربیع آتے ہیں، اے عبدالرحمن میرے پیارے بھائی، یہ میرا مال ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، میرا کھجوروں کا باغ ہے۔ اے عبدالرحمن آ جاؤ، اقسم لک نصفین، میں اپنے مال کے 2 حصے کر دیتا ہوں، آدھا تمہیں دے دیتا ہوں، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اے عبدالرحمن تم اس شہر میں نئے آئے ہو، تمہاری شادی ہونا بھی مشکل ہے، تمہیں رشتہ ملنا بھی مشکل ہے، تمہارے پاس روپیہ پیسہ کا انتظام نہیں ہے۔ اے عبدالرحمن میری 4 بیویاں ہیں، تم کسی بیوی کو دیکھ لو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائے میں طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد میری بیوی تم سے نکاح کر لے گی، تمہارا گھر بھی بس جائے گا، میں گھر بھی دے دیتا ہوں، زمین جائیداد بھی دے دیتا ہوں، پراپرٹی بھی دے دیتا ہوں، اور میں تمہاری شادی کا انتظام بھی کر دیتا ہوں۔ سوچئے میرے بھائی، نوکری بھی مل رہی ہے، چھوکری بھی مل رہی ہے، یہی تو 2 چیزیں آج بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ گھر بھی بس رہا ہے، زمین جائیداد بھی مل رہی ہے، لیکن عبدالرحمن بن عوف بڑے خوددار آدمی تھے، انہوں نے کہا بارک اللہ لک فی اہلک و مالک۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوددار آدمی تھے۔ ہم اور آپ ہوتے تو فری میں مل رہا ہے، جو فری میں ملتا ہے اس کو کون چھوڑتا ہے؟ عبدالرحمن بن عوف کہتے کہ میرے بھائی اللہ تیرے مال میں برکت دے، تیرے پریوار میں برکت دے، مجھے تیری بیوی سے شادی نہیں کرنا، مجھے تیرا گھر مکان نہیں چاہیے، مجھے تیرا مال نہیں چاہیے، میں خوددار آدمی ہوں، میں بزنس مین آدمی ہوں، مجھے تم بزنس کرنے کا راستہ بتاؤ، مجھے بازار کا راستہ بتاؤ، مارکیٹ کا پتہ بتاؤ۔ مارکیٹ کا پتہ بتایا گیا۔ عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پنیر کا اور گھی کا کاروبار شروع کیا،
اور کچھ ہی دنوں میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ عبدالرحمن ابن عوف نے بہت پیسہ کمایا اور شادی بھی کر لی۔ ایک دن اللہ کے نبی سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کے کپڑے پر زردی لگی ہے۔ اس زمانے میں عورتیں خوشبو لگاتی تھی شادی کے موقع پر جو زرد رنگ کی ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبدالرحمن نے شادی کی ہے۔ اچھا شادی کر لی، نبی کو انوائٹ نہیں۔ ہمارے یہاں اگر آپ شادی کر لیں اور مولوی صاحب کو، مسجد کے امام صاحب کو نہ بلائیں تو امام صاحب آپ کے خلاف جمعہ پڑھا دیں گے، یہ مجھ کو بلائے نہیں شادی میں۔ شادی کر لی، اللہ کے نبی کو پتا بھی نہیں چلا۔ آپ نے پوچھا کہ شادی کی ہو کیا؟ ہاں اللہ کے نبی میں نے شادی کی۔ نبی نے اگلا سوال کیا کم سکتا؟ غور کرو، اللہ کے نبی نے یہ نہیں پوچھا کہ اے عبدالرحمن تم کو جہیز میں کیا کیا ملا، آپ نے پوچھا کم سکتا تم نے اپنی بیوی کو مہر میں کیا دیا، مہر میں تم نے کیا دیا؟ کہا اللہ کے نبی زینت نبات من ذهب، میں نے سونے کی کھجور کی گٹلی کے برابر میں نے سونا اپنی بیوی کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھ گئے کہ عبدالرحمن نے پیسہ کمایا ہے۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، اے عبدالرحمن تم جلدی سے ولیمہ کر کے ہم کو دعوت کھلاؤ، اگر بکری کا ولیمہ کر سکتے ہو تو بکری کا ولیمہ کر لو۔ ہمارے یہاں ولیمہ میں بھی بڑی فضول خرچی ہوتی ہے۔ جو بڑے بڑے کروڑپتی لوگ ہیں، پورے علاقے کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے پردھان اور بڑے بڑے نیتاؤں کو بلاتے ہیں، ان کے پڑوس میں غریب آتی ہیں، اس غریب کو وہ نہیں بلاتے ہیں، اور پورے گاؤں کے بڑے بڑے کروڑپتیوں کو بلاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی نے اس کو سب سے برا ولیمہ کہا ہے، شر الطعام طعام الولیمہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے برا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے جہاں غریبوں کو چھوڑ دیا جائے اور امیروں کو بلایا جائے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے خاندان میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں اگر غریب لوگ بھی ہیں تو آپ جب ولیمہ کی دعوت کریں تو ان کو کھلائیں اور ایک حساب سے آپ ولیمہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ، ابھی میں کشمیر گیا تھا پچھلے سال، کشمیر میں لوگوں نے مجھے بتایا کہ شادی کے موقع پر 17 ٹائپ یا 18 ٹائپ کے وہاں شادی کے موقع پر گوشت 18 طریقے کے الگ الگ۔ آپ کے تو سیمانچل میں تو گوشت کا مطلب صرف گوشت ہوتا ہے، اس میں مرچا ڈال دیا، مسالہ ڈال دیا، تیل ڈال دیا، ڈھیر سارا جھول ڈال دیا، ہو گیا گوشت ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو قیمہ نہیں ہے، کباب نہیں ہے، کوفتہ نہیں ہے، لیکن کشمیر میں 18 ٹائپ کے گوشت بنتے ہیں۔ حیدرآباد میں کم سے کم 5 طریقے کی بریانی ہوتی ہے، 10 طریقے کا سالن ہوتا ہے۔ غریب آدمی بیچارہ وہ اس رسم و رواج کے بندھن میں بندھ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان رسم و رواج سے اپنی گردنوں کو آزاد کرو، اپنے آپ کو آزاد کرو۔ ہمارے نبی ہم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات میں بھی ملے گا، تم کو انجیل میں بھی ملے گا، تم کو تمام آسمانی کتابوں میں ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، میرا نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیتا ہے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، میرا نبی پاکیزہ چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور میرا نبی تم کو رسم و رواج کے بندھنوں سے مکت کرتا ہے، آزاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں رسم و رواج کے بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے۔ 1400 سال پہلے عرب کی دھرتی پر جب لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس لڑکی کو بھی لوگ کلنک مانتے تھے اور اس لڑکی کو زندہ زمین میں جا کر کے گاڑ دیتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے نقشہ کھینچا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب ان کے گھر میں لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، لڑکی کے باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، لڑکی کا باپ اپنا چہرہ اپنی قوم کو نہیں دکھاتا ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اس کے سامنے صرف دو راستے ہوتے ہیں، یا تو اگر لڑکی کی پرورش کرے گا تو سماج میں اس کو ذلت سے نہیں پڑے گی، اور دوسرا راستہ یہ کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بیٹی کو زمین کے اندر گاڑ دے۔ اللہ فرماتا ہے الا ساء ما یحکمون، او لوگوں تم کتنی ناانصافی کرتے ہو، تم لڑکیوں کے اوپر کتنا بڑا ظلم کرتے ہو۔ میرے نبی نے
इस रस्म को खत्म किया और दुनिया को बताया कि लड़की बोझ नहीं है, लड़की रहमत है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मन आला जारियतैन, इसको अल्लाह ताला 2 लड़कियां दे दे और उन 2 लड़कियों की वो सही तरीके से परवरिश करे, हत्ता तब लोगा यहाँ तक कि वो 2 लड़कियां जवान हो जाएं, बालिग हो जाएं, उनका सारा हक अदा कर दे। लड़की का हक क्या है? लड़की का हक सिर्फ यही नहीं है कि आप शादी कर दें, लड़की का हक ये भी है कि आपके मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी में जो वरासत है वो लड़की को मिले। अगर जहेज को बंद करके आप ये माहौल बनाएं, जहेज का लेन देन बंद कर दें, और ये माहौल अगर सिर्फ शेरशाहबादी बिरादरी में, मैं जानता हूं बड़ी ताकत है आपकी बिरादरी में, बड़ी ताकत है, बड़ी यूनिटी है। मैं कटिहार से लेकर के अररिया और किशनगंज और ठाकुरगंज तक के पूरे इलाके में मैं गया हूं और मैंने देखा है कि बड़ी यूनिटी है इस बिरादरी की। मेरे भाइयों, अगर इस यूनिटी का आप सही इस्तेमाल करें, अगर ये पूरी बिरादरी, अगर आपके उलमा और आपके जो कायदीन है शेरशाहबादी एसोसिएशन के जो जिम्मेदार हैं, अगर वो ये तय कर लें कि हम अपनी शादियों में जहेज का लेन देन नहीं करेंगे और हाँ हमारी प्रॉपर्टी में जो हिस्सा हमारी बेटी का बनेगा हमारी वफात के बाद वो हमारी बेटी को दिया जाए, अगर ये माहौल भी आप पैदा करें तो मैं समझता हूं कि जहेज का लेन देन बंद हो सकता है। इसलिए कि जहेज एक तरफ गलत है, हराम है, नाजायज है, और दूसरी तरफ लड़की का जो हक है प्रॉपर्टी में वो अल्लाह ने बनाया है, आज उससे हम और आप अपनी बेटियों को महरूम कर देते हैं। लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून। अल्लाह फरमाता है कि जिस तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़के का हिस्सा है, उसी तरीके से अपने माँ बाप के तरके में लड़कियों का भी हिस्सा है। आपकी बेटी का जो हक बनता है मेरे प्यारे साथियों, वो हक भी अपनी बेटी को आपको देना है। अगर आपने नहीं दिया या अपने बच्चों को वसीयत नहीं की तो कल क़यामत के दिन हमारी और आपकी गर्दन पकड़ी जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने 2 बेटियों की परवरिश की और वो बेटियां जवान हो गई और उसकी शादी कर दी उसने, अल्लाह के नबी कहते हैं जा यौमल क़ियामति अना व हुवा कहातैन, क़यामत के दिन वो इस हाल में आएगा जैसे ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ सटी हुई हैं, ये दोनों उंगलियां एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। कल क़यामत के दिन 2 लड़कियों का बाप जिसने अपनी लड़कियों की सही परवरिश की थी वो कल क़यामत के दिन इस हाल में आएगा। ये 2 सवाल आया है, जहेज की रकम से निकाह करना और मेहर देना कैसा है? जाहिर है मेहर देना शौहर का हक है और वो उससे रकम लेकर के दे रहा है, तो अब शरई एतबार से हम ये तो नहीं कह सकते कि ये हराम और नाजायज है। भाई लड़के की शादी हुई, लड़का किसी से कर्जा लेकर के भी मेहर दे सकता है मगर यहाँ आपने जो हक आपका था वो आप लड़की वालों से ले रहे हैं, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। आपकी जिम्मेदारी थी कि आप मेहर का इंतजाम करते, आपने लड़की वालों से ही लेकर के उसको मेहर दे दिया, तो आपने मेहर दिया का आपने तो उन्हीं का पैसा उन्हीं को लौटा दिया। इसलिए ये बिल्कुल गलत रस्म है, इसको आप खत्म करें, ये बिल्कुल जुल्म है और निकाह के मकसद के खिलाफ है। निकाह में मेहर की जो जिम्मेदारी है वो मर्द की बनाई। अगर निकाह गलत है और मेहर भी अदा न हुआ तो फिर वो रिश्ता कैसा रहेगा? देखिए मेहर तो अदा हो जाएगा लेकिन ये चीज गलत है। लड़के को चाहिए कि वो मेहर की जो रकम उसने दी है वो चूंकि उसने अपनी जेब से नहीं दी है, लड़की वालों से लेकर के दी है, उसको चाहिए कि वो जल्द से जल्द इंतजाम करके अपने पैसे से और अपनी कमाई से अपनी बीवी को मेहर दे ताकि उसका मेहर सही तरीके से अदा हो। लेकिन चूंकि मेहर के मामले में बड़ी गुंजाइश है, मेहर रुपया पैसा के जरिए भी हो सकता है, मेहर सोने चांदी के जेवर के जरिए भी हो सकता है। ऐसा भी हुआ है कि एक सहाबी को कुरान की सूरतें याद थी, उन्होंने इस शर्त पर अल्लाह के नबी ने उनका निकाह कर दिया कि तुम कुरान की ये सूरतें अपनी बीवी को सिखा देना। उन्होंने अपनी बीवी को कुरान सिखा दिया और वो कुरान का सिखाना ही उनका मेहर बन गया। उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हज़रत अबू तलहा के साथ हुआ और उनके निकाह का मेहर ये था। उम्मे सुलैम ने कहा अगर आप इस्लाम कबूल कर लें और मुसलमान हो जाएं तो मुझे अलग से कोई मेहर नहीं चाहिए, आपका इस्लाम कबूल कर लेना ही मेरा मेहर बन जाएगा।
تو مہر کے معاملے میں گنجائش ہے، مہر میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اگر کسی جگہ ایسا ہوا ہے کہ لڑکی والوں سے پیسہ لے کر کے مہر دیا گیا ہے تو شوہر کو چاہیے ایز سون ایز پاسبل، جتنا جلدی ممکن ہو مہر کی رقم کا انتظام کرے اور بیوی کو مہر دے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو جہیز کی رسم ہے، اس کو اگر ہم نے بند نہیں کیا تو اس کے ذمہ دار ہم سب مانے جائیں گے، پورا سماج مانا جائے گا۔ بنی اسرائیل کے اوپر لعنت کی گئی اسی لیے کانوا لا ینہون عن منکر فعلوہ، جب بنی اسرائیل کے بیچ میں کوئی غلط کام ہوتا تھا وہ ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے۔ میں کہتا ہوں علماء طے کر لیں، ہم نکاح نہیں پڑھائیں، علماء طے کر لیں، اگر جمعیت یہ طے کر لیتی ہے میں فلاں مدرسے کو توسیع نہیں دوں گی اور وہ نہیں دیتے تو مدرسے والے پریشان ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ علماء طے کر لیں، آپ کے شیر صاحب آبادی کو علماء طے کر لیں، ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے جہاں جہیز کا لین دین۔ ایک زمانہ تھا ہمارے بنارس میں بھی شادی بیاہ میں ڈھول تاشے بجتے تھے، بارات نکلتی تھی، ڈھول بجتا تھا، ناچ گانا ہوتا تھا مسلمانوں کے درمیان۔ اس زمانے میں علماء نے مل کر کے فتویٰ دیا یہ حرام ہے اور ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے۔ علماء نے ایکشن لیا اور آج بنارس سے وہ لعنت ختم ہو گئی میرے پیارے ساتھی۔ آپ کی برادری سے بھی جہیز کی یہ لعنت ختم ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ آدمی جو اپنی جوان بیٹی آپ کو دے رہا ہے اس کے دل پر کیا گزر رہی کبھی سوچا ہے آپ؟ کہنے کو تو لڑکی کی شادی خوشی کا دن ہے، لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، لڑکی کا باپ دعوت کھلا رہا ہے لوگوں کو، مگر کبھی اس لڑکی کے باپ کے دل سے جا کے جس بیٹی کو اس نے محبتوں سے پالا تھا، اس لڑکی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دیا، اس کو پڑھایا لکھایا، جس کی ہر ڈیمانڈ کو پورا کیا، آج اس لڑکی کو اللہ کا نام لے کر کے تمہارے حوالے کر رہا ہے۔ ایک کلمے کی بنیاد پر، ایک نکاح کی بنیاد پر اس لڑکی کو تمہارے حوالے کر رہا ہے، اور تم اتنے بڑے بے غیرت ہو کہ اس لڑکی کے باپ سے تم جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہو۔ وہ بیچارہ اپنا گھر مکان بیچ بیچ کا خون بیچ بیچ میں جہیز ہے۔ میرے بھائی، اسلام کو چھوڑ دو، قرآن کو چھوڑ دو، اپنی عقل سے سوچو، اپنی کامن سینس سے سوچو کہ جہیز کی ڈیمانڈ کرنے والا کتنا بڑا ظالم ہے، کتنا بڑا حیوان ہے، انسانیت سے گری ہوئی ہے۔ اور ایک آخری واقعہ سنا کر کے بات ختم کر رہا ہوں، اس جہیز نے کتنے لوگوں کی جان لی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے تقریروں میں بھی سنا ہوگا، واقعہ یہ کتابوں میں لکھا ہے، اللہ عالم اس کی حقیقت کیا ہے، کوئی اوتھینٹک پروف نہیں ہے لیکن کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے۔ چونکہ یہ واقعہ نبی کے تعلق سے نہیں ہے، صحابہ کے تعلق سے نہیں ہے، بات کا واقعہ ہے، بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہندوستان کا اردو زبان کا بہت بڑا مشہور شاعر گزرا ہے میر تقی میر، اس کی سیرت نگاروں نے، اس کی زندگی کے بارے میں لکھنے والوں نے، اس کی لائف سٹوری لکھنے والوں نے لکھا میر تقی میر کی ایک بیٹی تھی، بڑی خوبصورت تھی، پڑھی لکھی تھی، بڑا لاڈ پیار سے پالا تھا، اس نے رشتہ تلاش کر رہا تھا، رشتے جتنے مل رہے تھے سب میں جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی۔ ایک رشتہ ملا، رشتہ اچھا تھا، جہیز کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ تھی۔ میر تقی میر نے مجبور ہو کر کے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی ساری ڈیمانڈ پوری کریں گے۔ رشتہ طے ہو گیا، شادی کی تاریخ پڑ گئی، میر تقی میر گھر آیا، اپنی بیٹی کے جہیز کی لسٹ اس کے ہاتھ میں، وہ سوچ رہا ہے کہ اپنی بیٹی کے جہیز کی ڈیمانڈ میں کیسے پوری کروں، میرے پاس تو اتنی دولت نہیں، میں تو شاعر آدمی ہوں، میرے پاس تو انکم کا کوئی سورس بھی نہیں ہے۔ اس نے اپنے گھر کو بیچ دیا، اس نے کہا میری ایک ہی بیٹی ہے، اس کی شادی ہو جائے گی، میں کرائے کے مکان میں رہ لوں گا، میں کہیں بھی رہ لوں گا، میں اپنے مکان کو بیچ کر کے اپنی بیٹی کی خوشیوں کو خرید لیتا ہوں۔ اس نے مکان کو بیچ دیا، بیٹی کو خبر لگنے نہیں دی، اپنے مکان کا سودا کر لیا، اور مکان جس کو بیچا تھا اس سے یہ طے کر لیا کہ جب تک میری بیٹی کی شادی نہیں ہو جاتی تب تک میں مکان خالی نہیں کروں گا۔ سودا طے ہو گیا، خریدار نے اس کو پیسے بھی دے دیے، اس نے بیٹی کے جہیز کا سارا انتظام کر لیا، شادی کی تاریخ آ گئی، شادی کی تاریخ آ گئی اور میر تقی میر کی بیٹی دلہن بنا دی گئی، سجا دی گئی، سوار دی گئی، زیب و زینت اس کی کر دی گئی، لیکن شادی کے دن میر تقی میر کی بیٹی کو بھنک لگ گئی کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنے آشیانے کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو بیچ ڈالا، اپنے گھر کو سودا کر دیا۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل پر چوٹ لگی،
اور ہر بیٹی کے دل پر چوٹ لگتی ہے جس بیٹی کو یہ پتا چلتا ہے کہ میرے باپ نے میرے جہیز کو پورا کرنے کے لیے قرضہ لیا ہے، بینک سے لون لیا ہے، لوگوں سے قرضہ لیا ہے، اس بیٹی کے دل کو چوٹ لگتی ہے میرے بھائی۔ کبھی کبھی وہ بیٹی سوچتی ہے کہ میں اتنی بڑی بوجھ بن گئی اپنے باپ کے لیے، میرا باپ میری خوشی کے لیے قرضہ لے رہا ہے، لون لے رہا ہے بینک سے۔ میر تقی میر کی بیٹی کے دل کو چوٹ، اس نے باپ کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا، لیکن شادی ہو رہی ہے، شادی کی خوشیوں کا ماحول ہے، لیکن اندر سے وہ بیچاری گھل رہی ہے، اس کا دماغ ٹینشن میں ہے، اس کا دل اضطراب میں ہے کہ میرے باپ نے میری خوشیوں کے لیے اپنا گھر بیچ دیا۔ میر تقی میر کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال لائی گئی، اپنے شوہر کے کمرے میں پہنچائی گئی۔ شادی کی پہلی رات ہے، شب زفاف ہے، سہاگ رات ہے، خوشیوں کی رات ہے، لیکن میر تقی میر کی بیٹی کے دل اور دماغ میں ٹینشن چل رہی ہے۔ اس کا شوہر جب اس سے ملنے کے لیے آتا ہے، دیکھتا ہے میری بیوی کی آنکھوں میں آنسو ہے، پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ میر تقی میر کی بیٹی کہتی ہے کہ آپ کے گھر والوں کی ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے میرے باپ نے اپنا مکان بیچ ڈالا تھا، اور اتنا کہتے کہتے وہ رونے لگی، اور اس کے دل کو ایسا صدمہ لگا، میر تقی میر کی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، اس کے دل کی حرکت رک گئی، اور آن دا اسپاٹ اس کا انتقال ہو گیا، مر گئی۔ شادی کی پہلی رات مر گئی۔ صبح ہوئی، میر تقی میر کو خبر ملی بیٹی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ بھاگا بھاگا آیا، بیٹی کے سسرال پہنچا، سامنے بیٹی کی لاش کو کفنایا گیا ہے، اور اس کی خوبصورت بیٹی آج کفن کے سفید کپڑے میں ملبوس لپٹی ہوئی رکھی ہوئی ہے۔ میر تقی میر شاعر تھا، شاعری کی زبان میں باتیں کرتا تھا، اس کے دل کا درد شاعری کی زبان میں نکلا۔ اس نے بیٹی کی لاش کو دیکھ کر کے کہا، اب آیا ہے آرام جاں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، اب آیا ہے آرام جاں، خیال اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم تیری شادی میں۔ میری بیٹی، تیرا باپ ایک چیز دینا تجھے بھول گیا، اس نے کفن تجھے نہیں دیا تھا، اگر کفن دیا ہوتا تو آج تیرے جسم کے اوپر یہ کفن کا کپڑا تیرے سسرال کا نہ ہوتا، تیرے باپ کا دیا گیا ہوتا۔ آج تیرے باپ کو احساس ہو رہا ہے اس نے تیری شادی میں سب کو دیا، لیکن تیرے کفن کا کپڑا نہیں دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، نہ جانے کتنی بیٹیاں جو اس انجام پہ پہنچ رہی ہیں جو میر تقی میر کی بیٹی کا انجام ہوا۔ اللہ کے واسطے میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شادی کا دن انسان کی زندگی کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے میرے بھائی۔ اس دن کو حرام چیزوں سے پاک کر دو، ناچ گانے سے پاک کر دو۔ یہ بارات کی ڈیمانڈ بھئی ایک چیز ہوتی ہے، لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کہتا چلو بھئی ٹھیک ہے آپ 20 لوگوں کو لے کے آ جانا، ہم دعوت کھلا دیں گے، حالانکہ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسلام نے لڑکی کے باپ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے، لیکن چلو لڑکی کا باپ اپنی خوشی سے کچھ لوگوں کو دعوت دے دے، الگ بات۔ یہاں تو باقاعدہ صاف ڈیمانڈ ہوتی ہے، ہم 200 لوگوں کو لے کر کے آئیں گے، اور بہترین گوشت ہونا چاہیے، ایک دم بھالو بہترین گوشت، چاول اور یہ اور وہ، اور ہمارے یہاں تو کہیں کی بارات میں جو ہے وہ باقاعدہ کھانے کے پہلے ناشتہ چلتا ہے، پٹاری میں جو ہے وہ میٹھا ہونا چاہیے اور یہ اور وہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی، آپ لڑکی کے باپ کے اوپر جس کے اوپر اسلام نے، اللہ نے، رسول نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، آپ اس کے اوپر یہ بوجھ ڈال رہے ہیں۔ کل قیامت دن اللہ آپ سے سوال کرے گا، آپ نے ناجائز طریقے سے اس کو دبایا ہے اور اس کے جیب سے پیسہ نکلوایا ہے اور اس کا خرچ کرانے کی کوشش کی ہے، اللہ کے اس کا حساب دینا پڑے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اجتماعی طور پر اور خاص طور سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ جہیز کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ان کے گارجین کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ دے اور اتنی خودداری ان کے اندر پیدا کر دے کہ وہ بغیر جہیز کے شادی کریں، اور اللہ آپ کی اس پوری قوم شیرشاہ آبادی قوم کو اس لعنت سے اللہ تعالیٰ پاک اور صاف کر دے۔ اللہ آج کے اس تبلیغی جلسے کی
کی ہمارے بھائیوں کی محنت کو قبول کر لے۔ ابھی جلسہ انشاءاللہ دیر رات تک چلے گا، کافی علماء آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، میں اس امید کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں کہ آپ جلسے کا جو سکون ہے، وقار ہے، اس کو قائم رکھیں گے۔ ہمارے بڑے عزیز ہمارے جامعہ سلفیہ میں ہمارے ساتھیوں میں سے تھے، اس وقت وہ جامعہ سلفیہ میں استاذ ہیں، مولانا عبداللہ زبیر صاحب سلفی حفظہ اللہ، وہ بھی آئے ہیں، اور ابھی ہمارے بعد اور بھی علماء ہیں۔ آپ ان تمام علماء کا خطاب شوق سے سنیں، غور سے سنیں، اور ایک پیغام لے کر کے یہاں سے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔